بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریحہ یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماسٹرز آف دا گیم. اس پروگرام کا مقصد ہمیں آپ کو ان شخصیات سے ملوانا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں چیلنجز کو فیس کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے ہرڈلز کو فیس کیا. لیڈرشپ کی دنیا میں بہت بڑا نام جو یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، کاشف انور صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. آئیے ہم ان کو ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سکسیس، اپنی بزنس کی روٹین، اپنی لیڈرشپ کی روٹین، ان سب کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے. السلام علیکم کاشف. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے آپ کا ٹینیور؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ دیکھیں، رسپانسبلٹی ہے، بہت زیادہ ہے. صرف لاہور کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر بلکہ تمام چیمبرز کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کے اوپر پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے کہ ہم بخوبی اس کی مدد سے انجام دے رہے ہیں. اور جتنے کرائسس، جتنے ایشوز، جتنے پرابلمز ہمارے ٹینیور میں آئے ہیں شاید وہ اس سے پہلے نہیں آتے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی لیڈرشپ کی یہ خصوصیات بچپن سے تھیں آپ کے اندر؟ نہیں، شاید نہیں، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، آپ گرو کرتے ہیں اور حالات جو ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں آپ کے سب سے بڑے ٹیچر آپ کے حالات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایم ہے، آپ اپنے آپ کو کہیں دیکھ رہے ہیں زندگی میں، تو آپ نے ابھی سوچا کہ میں اس ٹاپ پہ جاؤں گا، اس لیڈرشپ کی جگہ پہ جاؤں گا؟ دیکھیں، خواہش کس کی نہیں ہوتی کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے کی، اور کون نہیں چاہتا کہ آپ کو دنیا جانے. اور الحمدللہ مجھے اب دنیا جانتی ہے. ماشاءاللہ، بالکل ایسے ہی. الحمدللہ مجھے لوگ جانتے ہیں، میں بہت سے لوگوں کو ملتا ہوں. میں نے آپ کی انٹروڈکشن میں اسی لیے تو بولا کہ لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا نام. شکریہ شکریہ. بزنس میں کب آئے آپ اپنے؟ میں 1995 میں. میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی کرسنٹ ماڈل سے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج، اور اس کے بعد پاک ایمس، اور دین آئی جوائنڈ مائی بزنس ان 1995. اچھا، کیا ایج تھی اس وقت؟ I was 23. I got married at 23. اچھا. I joined my business at 23. یہ دونوں حادثے میرے ساتھ اکٹھے ہوئے. شادی کو حادثہ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب کے ساتھ ہوتا ہے. بڑا خوبصورت حادثہ. الحمدللہ. کیسے بچے کیسے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں. بیٹی بیاہی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اپنے گھر بہت خوش ہے الحمدللہ. اور بیٹا میرا، بڑا بیٹا پڑھ رہا ہے، چھوٹا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑی سعادت ہے آپ کی. الحمدللہ. تو مجھے بتائیے کیا بزنس کیا آپ کا؟ ہمارا جی انجینئرنگ سیکٹر سے ہمارا تعلق ہے. ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں فاسٹنرز، اور ہماری ٹریڈنگ بھی ہے ہارڈ ویئر، چپ بورڈ اور پلائی ووڈ کی. میرے والد صاحب کا بزنس ہے. میں نے اپنے والد صاحب کے بزنس کو جوائن کیا کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو مین فورس ہوتی ہے آپ کی وہ اپنی ہونی چاہیے. اور اگر آپ اپنے بزنس میں آئیں تو اپنے بزنس سے زیادہ آپ کہیں اور ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ میرے اس وقت ابا نے بھی کافی اسسٹنس کی، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا اپنے مینیجرز سے بہت سیکھا. اچھا. مجھے میرے مینیجرز نے بہت سکھایا. کہتے ہیں نا کہ ایک بچے کو ٹف ٹائم دینا ہو تو کسی اور کے حوالے کر دو، کیونکہ باپ وہ ٹریننگ نہیں کر سکتا. میں شاید اس سے بہت زیادہ کنونس نہیں ہوں. اگر میں تو اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کرو اور میرے پاس آؤ، آپ کو سکھانا میرا کام ہے. اور میں تو بلکہ اپنے بچوں کو نہیں، میں تو اپنے بھتیجوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، سکھانا میرا کام ہے. تو کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ٹین ایج میں تھے تو آپ کے کیا اس وقت ایمز تھے، کیا فیلنگس تھیں کہ میں نے بزنس بھی جوائن کرنا ہے اگر تو اس کے لیے میں نے کیا اچیومنٹس حاصل کرنی ہے؟ اور آپ نے انجینئرنگ کے حوالے سے آپ کا ہے بزنس، تو آپ نے انجینئرنگ کی طرف جانے کے لیے کیوں نہیں سوچا اسٹڈیز میں؟ میں فرینکلی بتاؤں، میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا کامیاب بزنس مین بنوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا، کیونکہ فیملی بزنس تھا؟ فیملی بزنس تھا. میرے دادا بھی بزنس مین تھے، میرے پردادا بھی بزنس مین تھے. ہماری فیملی میں جب میں نے جوائن کیا بزنس، بہت تھوڑے لوگ سروس میں تھے. جنریشن ٹو جنریشن ہماری بزنس مین ہیں.
میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں سروس میں جانے کا. اچھا. اور چونکہ میں نے نہیں سوچا اور مجھے یہی تھا کہ میں نے اپنے بزنس کو ہی جوائن کرنا ہے. میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں نے کسی اور کے بزنس کو جوائن کرنا ہے. میں نے یہی سوچا کہ میں نے اپنے بزنس کو جوائن کرنا ہے, اور الحمدللہ اپنے بزنس کو جوائن کیا, اپنے بزنس سے سیکھا. اور چونکہ مجھے میرے والد صاحب نے رسپانسبلٹی بھی ٹیکسیشن کی دی, تو اسی لیے ٹیکسیشن اور اکانومی نہ چاہتے ہوئے بھی میرا سبجیکٹ بن گیا, میری ایکسپرٹیز اس میں ہو گئی. کس طرح مینیج کرتے ہیں لیڈرشپ کو, بزنس کو, فیملی لائف کو, اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کی بہت کرم نوازی ہے میرے اوپر. میری فیملی بہت اچھی ہے. میری دا کریڈٹ گوز ٹو مائی وائف, مائی کڈس. انہیں میں ٹائم کم دیتا ہوں. الٹیمیٹلی میری اتنی رسپانسبلٹی ہے, صبح کو نکل آنا, شام میں جانا, دیر جانا, رات کے کھانے کا کچھ نہیں پتا کہ گھر کھانا ہے یا نہیں جانا. اکثر میری بیگم مجھے کہتی ہے آپ تو گھر سونے کے لیے آتے ہیں, اور لیکن میری رسپانسبلٹی ہے, از دا پارٹ آف مائی جاب, کہ مجھے اپنے ممبرز کو, اپنی کمیونٹی کا دھیان رکھنا ہے. اور ہابیز لوگوں کے کام آنا میری ہابی ہے. اچھا ماشاءاللہ. میری یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. بالکل, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہی یہ ہے ٹو فیسیلیٹیٹ ادرس. صحیح. تو کاشف صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سکسیزفل آدمی کے لیے اپنی فیملی کو بھی مینیج کرنا ضروری ہے, بزنس کو بھی مینیج کرنا ضروری ہے, اور اگر آپ کسی ایک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, جیسے آپ لیڈرشپ پہ ہیں, تو ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے, بیلنس کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا آئی ایم ہیئر بیکاز آف مائی مدر. اچھا ماشاءاللہ. میری ایک سکسیزفل آدمی کے پیچھے میری ماں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئی ایم ہیئر بیکاز آف مائی مدر. بیوی اس لیے کہ وہ میرا دھیان رکھتی ہے. اور دیکھیں, میں آپ گھر تھکے ہوئے جاتے ہیں اور بیوی آپ سے لڑنا شروع کر دے, آپ کے کھانے کا دھیان نہ رکھے, آپ کے باقی مسائل گھر کے لے کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے, تو وہ پھر آپ ڈیویٹ کر جاتے ہیں. میری بیوی مجھ سے کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرتی. اچھا. حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ وہ میرے یعنی کہ ایک فیملی لائف آپ بالکل الحمدللہ مجھے آپ اتنا کچھ الحمدللہ مجھے گھر جا کر ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ میں نے بیگم کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. اچھا. میرا ایسا کوئی نہیں ہوتا. اور جہاں تک میری والدہ ہیں, آپ چاہے بھی تو آپ نہیں لڑتے. میں لڑتا ہی نہیں, میں ویسے بھی نہیں لڑتا. میں ویسے بھی نہیں لڑتا. کیونکہ دیکھیں, جو بزنس کمیونٹی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, اس میں تو بہت پیشنس کی ضرورت ہے. ایک تو پیشنس کی ضرورت ہے, پھر اگر میں ایسے دماغ کے ساتھ آؤں گا, گھر کے ٹینشن کے ساتھ آؤں گا, تو میں پھر لوگوں کے ٹینشنز ریلیز نہیں کر سکتا. تو چونکہ مجھے لوگوں کے ٹینشنز ریلیز کرنے ہیں, اور میں آپ بار بار بات کر رہا تھا اپنی والدہ کی, تو انہوں نے مجھے ہمیشہ حق اور سچ کا سبق دیا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم حق پر ہو, اگر تم سچ پر ہو. میں پالیٹکس میں ہوں, سیاست میں ہوں. سیاست جھوٹ ہوتی ہے, سیاست منافقت ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے باوجود بھی مجھے یہ کہتی ہیں کہ اگر تم حق پر ہو, اگر تم سچ پر ہو, تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی سیاست میں رہتے ہوئے بھی دا کریڈٹ از آف مائی مدر. اور اللہ پہ توکل کرنا بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو وہ بس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس سیاست میں رہ کر بھی حق کا ساتھ دوں. سیاست کو کیوں سمجھتے ہیں آپ کہ جھوٹ ہے, یہاں پہ اتنا صحیح نہیں سمجھا جاتا؟ آپ تو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اپنی سوسائٹی. ہم سیاست نہیں کرتے, ہم منافقت کرتے ہیں. سیاست تو میرے نبی کی سنت ہے. سیاست, ہمیں تو سیاست کرنی چاہیے, لیکن ہم منافقت کرتے ہیں. ہم کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ ہیں. ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں, ہم اسی کے خلاف پروپیگنڈاز کرتے ہیں. ہم پیچھے لیڈر بنے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں کے لیڈر ہیں, اور ہم اسی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آئی ایم سوری, مجھے ایسی سیاست ناپسند ہے, نہ میں کرتا ہوں, نہ میں اپنے اوپر ہونے دیتا ہوں. آئی ایم اے ویری اپرائٹ مین, آئی ایم اے مین آف پرنسپلز. میں نہ غلط کام کرتا ہوں, نہ غلط کام ہونے دیتا ہوں, اور پھر میں سٹینڈ بھی لے جاتا ہوں. میں صحیح بات کے لیے سٹینڈ بھی لے جاتا ہوں, واٹ ایور دا کانسیکوینسز آر. واٹ ایور دا کانسیکوینسز آر. مجھے پتہ ہے جو چیز, مجھے پتہ ہے لائٹ جل رہی ہے تو میں جلتی کو جلتی کہتا ہوں, بند کو بند کہتا ہوں. میں جلتی کو بند نہیں کہتا اور بند کو جلتی نہیں کہتا. بالکل آپ ایک چیز پہ رہتے ہیں, فرم ہے کہ ایک
ہے بات سچ تو ہے. اور ایک اور بات دیکھیں حق سچ پہ ہی کھڑے رہنا, حق سچ پہ کھڑا رہنا چاہیے اور اللہ اور اس کے حبیب پہ توکل کرنا چاہیے. میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں, اب آج کل بڑا ایشو چل رہا ہے کہ وہ یہاں پر کبھی پریزیڈنٹس 1 سال کے لیے ہوں گے یا پریزیڈنٹس 2 سال کے لیے ہوں گے. مجھے شوق ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بادشاہت میرے اللہ نے مجھے دی ہے. کسی کے ماننے یا کسی کے نہ ماننے سے, کسی کے چاہنے یا کسی کے نہ چاہنے سے میری بادشاہت نہ ہی تو 2 سال کی ہو سکے گی اور نہ ہی 1 سال کی ہو سکے گی. اگر میرا اللہ اور اس کے حبیب چاہتے ہیں کہ میری بادشاہت 2 سال کی ہے تو میری 1 سال کی کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری 1 سال کی ہے تو مجھے 1 سال کے اوپر 1 دن کوئی نہیں دے سکتا. تو میرا توکل بہت ہے ان کے اوپر. کاشف صاحب بتائیے کہ بچپن میں کوئی ایسا قصہ جس نے آپ کو لائف کو یو ٹرن دیا ہو, جس میں آپ کو ایک موٹیویشن ملی ہو کہ میں نے اس چیز تک پہنچنا ہے, اس مقام تک پہنچنا ہے, کوئی ایسا قصہ؟ I was very close to my grandmother. اچھا. اور میں اپنے دادا کے بھی بہت کلوز تھا. اچھا. میں اپنے پیرنٹس کے اتنا قریب نہیں تھا, میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے زیادہ قریب تھا. بڑے ہیں آپ گھر میں؟ میں سب سے بڑا بیٹا ہوں. بڑے بچے ہوتے ہیں گرینڈ پیرنٹس کے کلوز. کیونکہ میری بلکہ بیٹی کے ہاں بڑی بیٹی ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ پہلا بچہ دادکوں کا ہوتا ہے, پہلا بچہ پیرنٹس کا نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے اپنی دادی سے یہ سنا ہوا ہے, اور میری دادی کہاوتیں بولا کرتی تھیں, اور وہ کہاوتیں آج بھی اپلیکیبل ہیں, اور وہ کہاوتیں شاید انہوں نے اپنی نانی یا اپنی والدہ سے سنی تھیں اور وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں. تو وہ کہا کرتی تھیں کہ پہلا بچہ دادکوں کا ہوتا ہے. اور وہ یہ بچیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے سسرال والے ان کے بچوں کا دھیان رکھتے ہیں, جن کے سسرال والے ان کے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. تو ہماری بچیوں کو عقل کرنی چاہیے. ہاں ایور جی, تو وہ ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا, لیکن I learned a lot from my grandmother. میں نے اپنی دادی سے بہت سیکھا. تو جو میں ابھی بھی اپنی باتوں میں اب کہاوتیں بول جاتا ہوں وہ میں اپنی میں تو اپنی ہر بات میں, ہر سپیچ میں اپنی دادی کا ذکر کرتا ہوں, والدہ کا اور دادی کا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ فیملی لائف افیکٹ ہو رہی ہے آپ کی بہت زیادہ, تو بچے ڈیمانڈ نہیں کرتے, ان کو دیکھیں ان کی بھی ایک پرسنالٹی گروم ہو رہی ہے, ان کو بھی اس وقت ایک فادر کی فگر کی ضرورت ہے, ایک ٹائم کی ضرورت ہے, لرننگ ہے ان کی اس وقت. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری یوتھ کو پیرنٹنگ کی بہت ضرورت ہے؟ میں شاید یہ نہیں سمجھتا کہ میری لائف ڈسٹرب یا ہرٹ ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں میں ٹائم کم دیتا ہوں اپنے گھر پہ, لیکن میں ان کو جتنا ٹائم بھی دیتا ہوں میں ان کمپنسیٹ کر لیتے ہیں ان کو اور میں اپنے بچوں کا دوست ہوں. اچھا. میں اپنے بچوں کا والد نہیں ہوں کہ میرے بچے شاید مجھے ابو یار کہتے ہیں. اچھا. ابو یار یہ کرنا ہے, ابو یار یہ کرنا ہے. اور بہت کمفرٹ زون, ویری کمفرٹ زون, ویری کمفرٹیبل, کہ ہر مذاق ان کے ساتھ. میرا چھوٹا بیٹا جو حفظ کر رہا ہے وہ مجھ سے آتا ہے, تھوڑی دیر میں پنجابی میں بات کرتا ہے, گلے ملتا ہے, چھیڑتا ہے, گدگدی کرتا ہے, اور پھر وہ اس طرح سے. بڑا بیٹا بھی بچوں کو آپ کے کلوز ہونا چاہیے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد آپ سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم ایسی پرسنالٹی سے بات کر رہے تھے جنہوں نے لیڈرشپ میں بہت نام بنایا. آئیے ہم ان کے جانتے ہیں کہ ان کا جو لیڈرشپ کا ٹینیور ہے, ان کا لیڈرشپ کا ایکسپیرینس وہ کیسا ہے. 1 سال ہو گیا آپ کو لاہور چیمبر میں, کیسا جا رہا ہے آپ کا ٹینیور, کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور بہت سے پرابلمس بھی فیس کرنے پڑے, بہت سی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا, بہت سے مسائل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب آپ کے لیے مسائل زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے راہیں بھی ہموار کرتا ہے, آپ کے کامیابیاں بھی آپ کے لیے آتی ہیں, آسانیاں بھی آپ کے لیے آتی ہیں. لیکن ڈٹرمنڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ ڈٹرمنڈ ہیں یا نہیں ہیں, آپ پریشرز کو ابزارب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پریشرز آئے ہیں سال میں؟ بہت پریشرز آئے. اچھا. بہت بڑا مشکل وقت گزارا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہر مشکل, ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. چلیں ماشاءاللہ. آپ بتائیے کہ انڈسٹری کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, اور 1 سال میں آپ نے انڈسٹری کے لیے کیا
इम्प्रूवमेंट्स की? देखिए आज से 15 दिन पहले तक हालात बहुत मुश्किल थे, आज भी मुश्किल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले आपका इन्फ्लेशन, डिवेल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट, सेल्स टैक्स के रेट्स, एलसीज का ना खुलना, आपके पोर्ट के ऊपर डैमेजेस, डिटेंशंस, ड्यूटीज़, हमें बहुत हमारी कम्युनिटी ने प्रॉब्लम्स को फेस किया। लेकिन अब जब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मीटिंग्स हुई हैं लाहौर चैम्बर्स के साथ, कराची के लोगों के साथ, तो वो चीज़ों ने रिवर्स बैक करना शुरू किया है। और मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ कि बी डिटर्मिन्ड। अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे मुल्क के हालात बेहतर करने को जा रहा है। और जो सबसे दो पॉजिटिव बातें हैं, एक तो ये है कि 1-2 रोज़ पहले हमारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना था, हमारा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। दूसरा, करंटली आपका इंटरबैंक का रेट जो है वो ज़्यादा है, ओपन मार्केट का रेट कम है फॉरेन करेंसी के लिए, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पिछले साल जो हमें $5 बिलियन कम आए फॉरेन रेमिटेंस के, इस साल हमारे तमाम एक्सपोर्टर्स, अगर उन्होंने कोई पैसे अपने या उन्होंने अपनी रेमिटेंसेस को बाहर रोक रखा था, तो वो रेमिटेंसेस वापस आनी शुरू हो गई हैं और हो जाएंगी बहुत जल्दी। दूसरा, हमारे जितने पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं वो जो हुंडी के ज़रिए पैसा भेज रहे थे, क्योंकि 20 से 25 रुपए का फ़र्क था, वो तमाम पैसा आपका इंटरबैंक में आ रहा है, स्टेट बैंक में आ रहा है, जिससे आपके रुपी मजबूत होगा, रुपी पे प्रेशर कम होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मदर ऑफ ऑल इवल्स इज़ डिवेल्यूएशन। जब आपके मुल्क में रुपया मजबूत हो जाएगा, अल्टीमेटली अगर हमारी रुपया मजबूत होने से आपकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, आपकी इंपोर्ट की कॉस्ट कम होगी, आपकी यूटिलिटी की प्राइसेस कम होगी, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, आपका इन्फ्लेशन भी कम होगा, ये तमाम बिजली, फ्यूल, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कम होंगी। और मैं मुस्तकबिल करीब में ये देख रहा हूँ कि 1.5 से 2 माह के अंदर आपके जो रुपए की वैल्यू है वर्सेस डॉलर, वो 225 से 240, 35 के करीब होगी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। और उसके बाद मैं इससे भी नीचे देख रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क की करेंसी 250 से 200 के दरमियान वर्सेस डॉलर होनी चाहिए। काशिफ साहब, आप बहुत ही ज़्यादा फर्म हैं इस चीज़ पे कि हालात 2 महीने में, 3 महीने में बेहतर हो जाएंगे, बट इंडस्ट्री तो बहुत सारी बंद हो गई हमारी, और IMF के मुआहदे की वजह से भी हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की, और वो भी हमें 9 मंथ्स का उन्होंने रिलीफ दिया। मगर जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई है, आप उन लोगों को क्या मशवरा देते हैं? देखिए, आप ठीक कह रही हैं कि इस वक्त तो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और इंडस्ट्री बंद भी इसीलिए हुई, बहुत से आप लोगों को वो अपना रीपे बैक नहीं कर सके लोन्स को, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत LCs नहीं खुली। हमारे रॉ मिड में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ को जानता हूँ और एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ जिनकी कंसाइनमेंट्स क्लियर नहीं हुई। उन्होंने अगर पेंट्स बनानी है तो जिप्स नहीं है, शर्टें बनानी है तो बटन्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था। तो देखिए, इस वक्त है इंतज़ार करने का। ठीक है, और बट कितना इंतज़ार? और बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं। डिटर्मिन्ड, मैं बार बार डिटर्मिन्ड का लफ्ज़ कह रहा हूँ। सब्र के दामन को हाथ से ना छोड़ें। सही। इस मुल्क के ऊपर एतमाद करें, इस लीडरशिप पे एतमाद करें। 3 से 4 माह के अंदर हमारे मुल्क के हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर। आप समझते हैं कि इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा जो शटडाउन हो चुकी हुई है? बिल्कुल होगा। अल्टीमेटली जब आपको सस्ते रेट, और जो इतना लॉस बेयर कर चुके हैं, इतनी वो कैसे उनका सारा? अल्टीमेटली वो तो जो आपको नुकसान हो गया, वो चीज़ें भी तो कवर करनी बहुत बिल्कुल वो कवर करनी। हमें the revival of the Sikh industry is very important at this stage। हम बिल्कुल अभी तो हम देखें, अभी तो हम उन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है। रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्री एंड रिवाइवल ऑफ क्लोज्ड इंडस्ट्री, yes it is again a very big task। उस पे काम करना उसके बाद शुरू होगा,
جب آپ کی ایگزسٹنگ انڈسٹری اس وقت اپنے مسائل سے باہر نکلے گی. بالکل. تو جب تک آپ دیکھیں اس وقت جو میں نے سب سے بڑا مسئلہ کا ڈیویلویشن, دوسرا LCs کا کھلنا, اور ہم نے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے روپے کو مضبوط کرنا ہے, تو جو ہم بار بار یہ بات کرنے ہم نے جی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, ہم نے امپورٹس کو کم کرنا ہے. امپورٹس ایسے کم نہیں ہوں گی, امپورٹس آپ کی کم ہوں گی بائی امپورٹ سبسٹیٹیوشن, بائی انڈسٹریلائزیشن. جب تک آپ اپنے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگائیں گے تب تک آپ کے ملک کے اندر, اگر ایک را مٹیریل مجھے چاہیے, اور میں اپنی مثال دیتا ہوں, جو مجھے میری انڈسٹری میں را مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان میں بنتا ہی نہیں, کیا کروں, اپنی فیکٹری کو بند کر دوں؟ بھائی مجھے فیکٹری تو چلانی ہے نا. تو اسی لیے ان ایسے را مٹیریلز کا یہاں بننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے پھر آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. لیکن آپ کے ٹیکسیشن کے ایشوز, آپ کے ڈپارٹمنٹس کے ایشوز, لیکن میں پرائز کرنا چاہوں گا اور پریز کرنا چاہوں گا کرنٹ گورنمنٹس کو کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے ہم 5-6 پریزیڈنٹس کو بلایا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ون ونڈو آپریشن کے تحت بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ تو کام کرنا چاہ رہی ہے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف دے گی گورنمنٹ بزنس مین؟ بالکل. اور دیکھیں, اور ہمارا کام ہے, چیمبرز کا کیا کام ہے, چیمبرز کا یہی کام ہے کہ چیمبر از اے برج بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا اسٹیٹ. اس برج کو اپنے کام کو پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. میرا کام ہے آواز کو اٹھانا. اب میں تھوڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہمارے پاس اسپیس والے آ گئے, اسپیس میں تقریباً 408 دکانیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں ایشو یہ ہے کہ جو ان کی انتظامیہ ہے وہ ہمیں اسٹور کے اندر نہیں جانے دیتی. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانے دیں تاکہ ہم اپنے بزنسز کو سٹارٹ کریں, صفائی کریں, میٹرز دیں, ہم کام شروع کریں. میرا کام یہ تھا کہ میں اسٹیٹ وائس ریز کر دوں. میں نے وائس ریز کر دی, میں نے CM کو لیٹر لکھ دیا, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اس پہ کوئی ایکشن بھی ہو جائے گا. اور دیکھیں اس وقت تو ہمیں اپنی بزنس کمیونٹی کا ساتھ دینا ہے, میرا یہی کام ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر ہماری پچھلے دنوں چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو میں نے جو 5 پوائنٹس وہاں پر اٹھائے, میں نے 5 پوائنٹس یہ اٹھائے کہ سر ایک تو آپ گرے اکانومی اور جو وائٹ اکانومی کا ڈفرینس ہے آپ اس کو کم کریے. انٹر بینک کا ریٹ اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا جو ڈفرینس ہے آپ اس کو کم کریے. آپ نے ٹاسک فورسز کی بات کی ہے, ٹاسک فورس ایک آپ بزنس کمیونٹی کے لیے بنا دیں تاکہ ہمارے جتنے ایشوز کنسرنز ہیں وہ ٹائملی اور پراپرلی اٹھائے جائیں. ایک بات میں نے ان سے یہ کی کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ بجلی کے بلوں کا ہے. انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس کو کم کریں اور یہ ٹیکسز کو شفٹ کر دیں گرمیوں سے سردیوں میں تاکہ امیجیٹلی ریلیف مل جائے. اور جو ایک بات ان کے ساتھ کی جس پہ مجھ پہ بہت سی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے, میں نے کہا ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے. آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ اکٹھا کریں, ان سے چارٹر آف اکانومی کو سائن کروائیں, اور چارٹر آف اکانومی کو سائن کرانے کے بعد آپ الیکشنز کی طرف جائیں. تو دیکھیں میرا کام, ہمارا کام, اور یہ سارے اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں کوئی میرا ذاتی میرے کاروبار کو کوئی یا چیمبر کو کوئی اس سے بینیفٹ نہیں ملنا, اس سے کمیونٹی کو بینیفٹ ملنا ہے. تو وہ ہمارا کام ہی ہے کہ ہم ان کنسرنس کو اٹھائیں. پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے تو بجٹ کے پروپوزلز بن رہے تھے, تو لاہور چیمبر نے یہ پروپوزل دیا کہ آپ جو ڈالرز ملک کے اندر آتے ہیں وہ ابھی اس کی لمٹ ہے 50 لاکھ روپے تک. اچھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں ڈالر ہمیں زیادہ چاہیے تو آپ اس کی جو ہے لمٹ ہے اس کو بڑھا دیں. اچھا. تو انہوں نے اس کی لمٹ 1 لاکھ ڈالرز کر دی جو تقریباً اس وقت 3 کروڑ روپیہ بنتا تھا, یعنی کہ 50 لاکھ سے اٹھا کر. پھر SME کی لمٹ کو ہم نے کہا کہ ابھی اس وقت SME کی لمٹ فار اسپیشل انسینٹیوز کے لیے, ٹیکس انسینٹیوز کے لیے 25 کروڑ روپے تک ہے. ہم نے کہا جی کہ اس کو آپ 80 کروڑ تک لے کر جائیں. انہوں نے وہ بھی کروا دیا. لیکن IMF نے وہ, اب چونکہ آپ نے IMF کا ذکر کیا تھا کہ IMF کے پرابلمس کی وجہ سے ہم نہیں اپنی اکانومی کو اس طرح سے چلا سک رہے یا نہیں چلا سکتے, اور 9 مہینے IMF نے ہمیں دیے. آپ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت کروشیل ٹائم ہے, ہمیں اس ٹائم کو بہت دانش مندی سے گزارنا ہے. اگر ہم اپنے ٹارگٹس کو پورے نہیں کر سکے, اگر ہم نے ایسے اس پاکستان کے اندر ایسے نہ انسینٹیوز لیے یا ایسے ہم نے معاملات ٹھیک نہ کیے اپنے, جس میں وہ جو سب سے بڑی بات کرتے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کی, پھر آپ کے بجلی کے لائن لاسز کی, آپ کے بجلی کی چوری کی, تو وہ ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے.
تو ہم اگر اسی طرح سے اپنی آوازوں کو اٹھاتے تو ہم بحران سے نکل سکتے ہیں. بحران سے نکل جائیں گے. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ کی ایکسپرٹیز ہے بزنس کی بھی, لیڈرشپ کی بھی, آپ لیڈ کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو. کووڈ کے بعد بہت سے بزنسز جو ہیں لاسز میں گئے اور دوبارہ وہ ان کا ریوائول ہی نہیں ہو سکا. تو آپ اپنی ایکسپرٹیز سے کیا سجیسٹ کریں گے پبلک کو, ایک بزنس مین کو, کہ وہ کس طرح اپنے بزنس کو دوبارہ سے کھڑا کر سکیں؟ آپ نے اپنی امپائر کھڑی کی, آپ نے بھی بہت ہرڈلز فیس کیے, تو کیا سجیشن آپ ہمارے بزنس مین کو دیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. اب مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کی طرف بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ تمہارے دادا یہ سمجھاتے تھے جب میں نے بزنس جوائن کیا تھا, تو وہ شاید اس وقت وہ اپلیکیبل نہیں ہے. اگر میرے ابا مجھے اس وقت یہ کہیں کہ ان کے دادا یہ کیا کرتے تھے, دیٹ از ناٹ اپلیکیبل ٹو. رائٹ, وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہے. اگر جب سے کووڈ آیا, کووڈ کے بعد تو ڈوئنگ بزنس سٹائل ہی چینج ہو گیا. آپ کے تو ملٹی نیشنلز ورک فرام ہوم پہ چلے گئے. بالکل بالکل. پہلے اسٹل دیکھے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو ایکسپینس تھا وہ آپ کے فکسڈ کاسٹ کا تھا. بالکل. تو وہ تو کہتے ہیں ورک فرام ہوم, کہ ہم اس ایکسپینس کو ریموو کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے, ہمیں آئی ٹی کی طرف جانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کووڈ کی صورت میں سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو, جو ہم صرف کتابوں میں کہتے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر, نو, وی ہیو ٹو ٹرانسفر ٹو دا ٹیکنالوجی. اب اگر آج آپ اپنے اینڈرائڈ ہے یا آپ ٹیکنالوجی کے بغیر چلے, آج تو دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. پہلے آپ لائبریری جایا کرتے تھے, آج لائبریری آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے. اب دیکھیں, لیکن یہ بات ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہو گیا, فائنینشیل لاس ہو گیا, جو اپنے بینکس کی پیمنٹس نہیں ادا کر سکے, جنہیں اپنی, میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں اپنی پراپرٹیز بیچنی پڑی, اپنے بزنسز کو نہیں کر سکے, پھر اپنے اور ایک دفعہ آپ کا جو امپلائی ہوتا ہے وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے. بالکل. اور جب ایک ایسٹ آپ کا کسی کے پاس چلا جائے تو آپ اس کو دوبارہ واپس لائیں کہ اب میرے حالات اچھے ہو گئے, اب تم واپس میرے پاس آ جاؤ. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. تو بالکل صحیح آپ نے کہا. آپ نے کہا کہ وقت کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے, مگر ہماری تو تعلیم کی اتنی کمی ہے, بہت لوگوں کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے کہ کس طرح وہ سلوشن نکالیں. تو کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بینگ اے لیڈر, بینگ اے پریزیڈنٹ آف LCCI, آپ بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی ٹریننگز ایسی کریں, یا کوئی آپ لاہور چیمبر کے پریمیسز میں ان کے لیے کوئی ایسے پروگرامز رکھیں جن سے ان کو ایکسپوجر ملے, اویئرنیس ملے؟ دیکھیں, آئی ایم پرو سیمینارز, آئی ایم پرو ایوری ایکٹیویٹی. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر ہونا چاہیے. ہم جتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم بہت سے MOUs سائن کر رہے ہیں, بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, ہیلتھ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ. ہم بہت سے ڈسکاؤنٹس آفر کر رہے ہیں. ہمارے کو 32,000 ممبرز ہیں. اچھا. اب ان کی فیملیز کے لیے, ہمارے اسٹاف کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ہم تو اپنے چیمبر کے پریمیسز میں ون ونڈو سلوشن کے تحت کام کرتے ہیں. اور ہمارے بہت سے نیچے بیسمنٹ میں ہمارے ڈفرینٹ پروونشل اینڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, حتیٰ کہ پاسپورٹ بھی ہے. کون کون سے ڈپارٹمنٹس؟ پاسپورٹ ہے, نادرا ہے, پولیس مرکز ہے, NTC ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, ہمارے پاس پاکستان پوسٹ آفس ہے, ہمارے پاس لیسکو ہے, ہمارے پاس ای سہولت ہے, پھر ہمارا IPO کے ساتھ ہے, پھر ہمارا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ ہے, FBR ہے. اور ایک اور بات, اگر کوئی نہیں بھی ہے تو میں اپنے تمام سننے والوں سے, اپنے تمام ملنے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک دفعہ آؤ تو صحیح, اپنے پرابلم کو لاؤ تو صحیح. آپ نے انڈر ون روف ساری فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی کمفرٹ لیول ہے. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں, بٹ آپ کا ممبر ہونا اس کے لیے ضرورت ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا, وہ بھی ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں, اچھا دیکھیں, کچھ فیسلٹیز کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے. جیسے ہم اپنی کچھ پولیس کی فیسلٹیز ہیں, پاسپورٹ کی ہیں, نادرا کی ہیں, اس کے لیے ہمارا بٹ ساری فیسلٹیز کو اویل کرنے کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے. لیکن
ڈپارٹمنٹس کسی بھی پروونشل یا فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے رابطے کے لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاہور چیمبر تب جائیں گے کہ اگر ہم ممبر ہوں گے. اگر آپ ممبر نہیں بھی ہیں تو آپ تب بھی آ سکتے ہیں. مائی ڈورز آر اوپن فار یو. اور میں تو ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, آپ کو تو مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. زبردست. ادھر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے ناظرین, یہاں ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. کاشف انور صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اب ان سے پوچھتے ہیں اکانومی میں یہ کیا خیالات رکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے. جی کاشف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کے حالات, آپ جس طرح آپ نے پہلے بھی اپنی بات میں کہا کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی بہت سے اہم پرسنالٹیز سے, تو آپ کافی زیادہ فرمڈ ہیں اور ہوپ فل ہیں کہ 2-3 مہینے میں جیسے کوئی جادو کی چھڑی گھومے گی اور سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہوگا جو اتنا بحران کی طرف جا چکا ہے ملک ہمارا؟ دیکھیں, جادو کی چھڑی تو گھومے نہ گھومے, چھڑی ضرور گھومے گی. تو انشاءاللہ میں تو پھر کہتا ہوں, اور میں ہماری جب چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی, ہماری وہ میٹنگ 3 سے 3.5 گھنٹے رہی. اچھا. اور انہوں نے ہماری تب تک بات سنی اور ہر ایک کی بات سنی جب تک وہ کرنا چاہتا تھا. اور میں انہی کے ایکسپریشنز, ان کی باتوں, ان کے جواب کے بعد سے میں اپنی یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بہت پازیٹیو تھے. ہی واز ویری پازیٹیو, ہی واز ویری پازیٹیو. اور اس کے تبھی میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ بھی اتنے پازیٹیو ہیں. ان کی وجہ سے آپ میں بھی کافی وہ ایک کانفیڈنس آ گیا کہ ملک ٹھیک ہو رہا ہے. ملک ٹھیک, اور دیکھیں اور پریکٹیکل ہونا شروع ہو گیا ہے. تو کاشف صاحب, قوم تو ابھی تک پریشان ہے, بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں, تو کس طرح آپ اتنے ہوپ فل ہیں؟ دیکھیں, میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ کو 104 بخار چڑھ جائے تو وہ ٹائم لگتا ہے, آپ کو کمزوری بھی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس وقت ملک جو تھا وہ, ہم کچھ عرصہ پہلے تک ٹیلی ویژنز پہ بیٹھ کے بہت زور و شور سے کہہ رہے ہوتے تھے ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. بلکہ میں تو کچھ صاحبان تو ایسے ہیں وہ تو آج بھی کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کر گئے, ہم ڈیفالٹ کر گئے. ہم ڈیفالٹ نہیں کیے, الحمدللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. دیکھیں اس وقت اب حالات فرق ہیں, اور ہم بالکل ہم ایٹ دا اسٹیٹ آف ڈیفالٹ تھے. پاکستان اس وقت, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ایج پہ پہنچ گئے, ایج پہ تھا, ایمرجنسی میں ہے, نارمل حالات ہیں, لیکن دے آر ریورٹنگ بیک اور اٹ ول ٹیک ٹائم, ویل بی آؤٹ آف اٹ. جہاں تک اب دیکھیں, جہاں تک عوام کی بات ہے, دیکھیں عوام کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. جہاں انہیں اگر کسی کے گھر میں بجلی کا بل 10,000 آ رہا تھا, آج وہاں پر 40,000 آ رہا ہے. ایسے ہی انکمز اس طرح سے نہیں بڑھی ہیں. جو بیسکس ہیں, جو کھانا پینا ہے, وہی نہیں افورڈ کر سکتی. اب جو غریب آدمی تو نہیں افورڈ, جو سفید پوش ہے نا جی, اب وہ اس بات کو سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے کہ کھلانا ہے, میں نے صحت دینی ہے یا کھلانا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. تو لیکن پھر اسٹیٹ بہت سے ایسے انسینٹیوز لے رہی ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ تھا, اس میں کچھ انہوں نے دوبارہ فیسلٹیز کو ایڈ کیا ہے کہ آپ اتنے % کروا دیں تو وہ آپ کو تمام سہولت مل جائے گی. تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتر ہوگا. اور پھر وہی بات کہ جیسے ہی ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا, اور جو ایک اور چیز ہوئی, چینی کا کرائسس آ گیا. ایک تو پاکستان کی جان مافیاز نہیں چھوڑتے. ایسے ہی ہم ایک ایشو میں سے نکلتے ہیں, دوسرے چینی شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی آٹا, کبھی چاول, مطلب کوئی نہ کوئی چیز شارٹ رہتی ہے. کیوں چینی مل گئی, کیوں کھاد مل گئی, کیوں اتنی جو بجلی چوری ہو رہی تھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, کیوں آپ کے اتنے ڈالرز ملک سے نکل آئے. تو دیکھیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز. بالکل ہمیں اپنے ملک کا سوچنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک سے ہم ہیں. اگر یہ ملک ہم سے ہے تو ہم بھی اس کے بغیر نہیں ہیں. آپ کی پہچان پاکستان ہی ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں ہمیں پاکستانی ہی کہا جاتا ہے, اور وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اور ہمیں جب تک ہم اس کا نہیں سوچیں گے
तब तक फिर ये हमारा नहीं सोचेगा। काशिफ साहब, आपको नहीं लगता कि आप इतने ज़्यादा होपफुल हैं तो सिस्टम पहले हमारा बनना चाहिए? हमारी कंट्री में सिस्टम नहीं है, अगर है तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए सिस्टम सारे हैं, एक और बात होती है, I am the president of Lahore Chamber. I know accountability starts from me. जब मैं accountability अपने ऑफिस बॉय से स्टार्ट करूंगा और अपने आप को एग्जेम्प्ट करूंगा तो सिस्टम डेवलप नहीं होगा। मुझे ये पता है कि सबसे पहले सिस्टम को मैंने जवाब देना है। बिल्कुल। एंड अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट डज नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम। जब हमारे रूलर्स, हमारे हुक्मरान, हमारे असेंबली मेंबर्स जब वो जवाबदेह हो जाएंगे तो 25 करोड़ आवाम जवाबदेह हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ आवाम को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2500 लोग जो आपके मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं, जो आपकी तकदीर के फैसले करते हैं, अगर वो जवाबदेह हो जाए, आपका मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा। सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। मैं समझता हूँ और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जितने कवानीन पाकिस्तान के पास हैं उतने कवानीन तो शायद किसी और मुल्क में है ही नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। वी हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉज। और जब आप कानून को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर अल्टीमेटली आप बेहतरी की तरफ। बिल्कुल सही। काशिफ साहब, आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल लाइफ जैसे आपने गुजारी और आप गुजार भी रहे हैं और लीडरशिप तक आप पहुँचे, एक बिजनेस स्टूडेंट, बिजनेसमैन, देन लीडर, ये सफ़र आपका कैसा रहा? और आपने हमें बहुत कुछ इसके बारे में बताया कि बहुत सी आसानियाँ भी अल्लाह ने आपके लिए की और बहुत कुछ सीख के आप यहाँ तक पहुँचे। तो हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूथ से कहूँगा कि अपने पेरेंट्स का बहुत एहतराम, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने पेरेंट्स की कदर करें। ये एक ऐसा सासा है कि जब वो चले जाते हैं तो उनकी कदर आती है, उनकी ज़िंदगी में शायद कदर नहीं होती। दूसरा, अल्लाह पे तवक्कल रखें, हमेशा सच का साथ दें। जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं तो वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तीसरी बात, पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना। हम ये कहते हैं, अभी तो बहुत लोग जा चुके हैं, हम इस वक्त 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुका है। बिल्कुल। कई लाख इस वक्त उनकी रिक्वेस्ट एम्बेसीज के अंदर है, एम्बेसीज टाइम नहीं दे रही। अपने मुल्क का सोचना है। बिल्कुल। अगली बात, जो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो अपने मुल्क में पैसे भेजें। देखें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत से सवाल उठते हैं कि हम जो पैसे भेजते हैं, हम जो टैक्स देते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल होता है। दैट इज़ एन अ सेपरेट डिबेट। अगली मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि अपने आप को डॉक्यूमेंट करिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा। जितने नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बच्चे काम कर रहे हैं, देखिए आईटी के बहुत से हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत स्कोप है, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है कंट्री में हमारी। डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज। और हम पेरेंट्स को भी ये चाहिए है कि हम अपने बच्चों को उस लाइन में डालें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ यूथ को ही मैसेज नहीं देना, पेरेंट्स को भी मैसेज देना है कि अगर आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, उसको डॉक्टर ही बनाए। मैंने अपने बेटे से, मेरे बेटे को सिंगिंग का बहुत शौक है, मेरे बेटे को गिटार बजाने का बहुत शौक है। मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम डॉक्टर बन जाओ, मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम जनाब कॉमर्स में कुछ कर लो। मैंने कहा भाई अपनी मर्जी की एजुकेशन करो, अपने शौक पूरे करो। और मैंने उससे कहा तुमने ज्वाइन तो मुझे ही करना है, लेकिन हाँ सबके हालात, टैलेंट जो है, सबके हालात जैसे नहीं होते, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए। जो हमारे बच्चों में टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर आने दें, कॉन्फिडेंस भी आता है, पर्सनालिटी में बहुत हेल्प करें। हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके वसाइल उसी में लिखे हों, उसके असबाब उसी के साथ लिखे हों। क्या जो एक्टर्स हैं, क्या जो दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इतने वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, क्या वो कमा नहीं रहे? क्या ये जरूरी है कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट यही कमाएंगे? तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए गलत भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन डिफर भी कर सकता है किसी के साथ,
کہ آپ کے جو بچے میں خصوصیات ہیں, اگر وہ پلیئر بننا چاہتا ہے تو پلیئر اسے بننے دیں, اس کو اور پروموٹ کریں, تو اسے پروموٹ کرنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. کاشف صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بزنس کھڑا کرنے کے لیے, ایک نیا بزنس جو بگنرز ہیں, آپ اپنی ایکسپرٹیز سے ہمیں اس کا ایک ٹپ دیں کہ اس کے لیے کیا پہلے ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے, یا اس کے لیے کیپٹل ہونا ضروری ہے, یا آپ اپنی اسکل سے بھی کسی بھی بزنس کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ اٹ ویریز فرام بزنس ٹو بزنس. اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ نے, وہ ایک پنجابی کی پرانی مثال ہے, پہلے ہٹی پھر چٹی اور پھر کھٹی. اچھا, کہ پہلے آپ دکان ڈالتے ہیں, پھر اس پہ آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو. یہ آپ کی دادی کی مثال ہے, یہ سب, یہ باقی آپ اپنی دادی کے بہت کلوز تھے, یہ باقی لوگ بھی کہتے ہیں, یہ باقی لوگ بھی کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نفع ہوتا ہے. جی, تو اٹ ویریز فرام انڈسٹری ٹو انڈسٹری, سیکٹر ٹو سیکٹر. اگر آپ سروس سیکٹر سے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنا ان پٹ کاسٹ نہ لگانا پڑے آپ کو, لیکن اگر آپ نے کوئی آفس بنانا ہے تو الٹیمیٹلی آپ آفس بنائیں گے, پہلے ایکسپینڈیچر کریں گے. لیکن میں سبھی کو یہ کہتا ہوں, ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کا لائر اچھا ہونا چاہیے, اپنے لائرس کے بغیر کام نہ کریے. آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ کا ایڈوائزر اچھا ہونا چاہیے, تاکہ آپ کو بعد میں کوئی فائنینشیل پرابلم نہ ہو. اور اس بزنس میں آئے, اس کام کو کریے جس کا آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس لے لیں. بالکل ٹھیک. جب آپ ہٹ اینڈ ٹرائل میں آتے ہیں, پیشن بھی ہو نا, ایک پیشن بھی, اور اگر آپ ہٹ اینڈ ٹرائل میں آتے ہیں تو نقصان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ سیکھ کر آتے ہیں, تو جو آپ نے بات کی تھی کہ اپنے بچوں کو کسی اور کے مار کھلا کے آئے, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہٹ اینڈ ٹرائل ہے تو وہ اگلے کے گھر کر آئے, آپ کے گھر آگے نقصان کم کرے. تو دس از تھینک یو سو مچ کاشف صاحب. ہم نے آج بہت کچھ سیکھا آپ سے, آپ کی لیڈرشپ سے, آپ کی بزنس پرسنالٹی سے, آپ کی اپنی پرسنل لائف سے. ہمیں پتہ چلا کہ اگر بچوں کو ٹائم نہیں بھی دیں تو بچے اچھے ہی نکلیں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, آپ نے کاشف صاحب کی باتیں سنی, جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر کے. انہوں نے بہت ہی اپنے اچھے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہمارے ساتھ, اور ہم نے ان سے سیکھا بھی. امید کرتی ہوں ہماری یوتھ کے لیے بہت اچھے یہ میسیجز ہوں گے جو انہوں نے آج دیے. اور ڈیفینیٹلی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اپنی ہر چیز کو ڈاکومنٹیشن پہ لے کے جانا چاہیے, جو کہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ سے اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.